السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امتحان و آزمائش کی سیریز میں آج ہم یہ بات کریں گے کہ امتحان یا آزمائش جب انسان پر آ جاتا ہے تو اس میں سے کامیاب ہو کر نکلنے کا کیا طریقہ ہے، کیا طریقہ ہے کہ جس کو اگر ہم اپلائی کریں گے تو اس امتحان و آزمائش میں سرخرو ہوں گے، کامیاب ہوں گے۔ ویسے تو متعدد کام ایسے ہیں اور کئی ایسے امور ہیں جن کو یہاں پہ بیان کیا جا سکتا ہے کہ جو امتحانات کی حالت میں یا مشکلات کی حالت میں ضروری ہوتے ہیں، اور اگر ان کو اپنا لیا جائے تو امتحان بعض اوقات سہل ہو جاتا ہے، بعض اوقات امتحان کا نتیجہ کامیابی کی صورت میں نکلتا ہے یا انسان سرخرو ہو رہا ہوتا ہے اس میں۔ لیکن آج کی بوسٹر میں انشاءاللہ تعالی ہم خاص طور پہ صرف دو باتوں کا تذکرہ کریں گے جو اگر ان کو ہی مینج کر لینے کے بعد انسان یقینی طور پر امتحان و آزمائش میں کامیاب ہو کر ہی نکلتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ جب امتحان آ جاتا ہے، مصیبتیں آ جاتی ہیں، تو اس حالات میں انسان کے پاس کچھ نہ کچھ ایسے اویلیبل سورسز ہوتے ہیں جس سے وہ اپنے اس امتحان کے ساتھ لڑتا ہے، اپنی اس آزمائش اور مصیبت کے لمحات میں سروائیو کرنے کی کوشش کرتا ہوتا ہے۔ تو پہلا نسخہ یا پہلی بات جس کو ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا وہ یہ ہے کہ اپنے پاس جتنے بھی موجود وسائل ہیں، یعنی ریسورسز ہیں، یا ہمارے پاس جتنے بھی اویلیبل مواقع ہیں ان کا بھرپور استعمال کیا جائے اور آخری حد تک پوری ایفرٹ کی جائے کہ اس امتحان میں نے گرنا نہیں ہے، میں نے کھڑے ہونا۔ یہ مشکل ضرور ہے یہ وقت، مگر اس مشکل وقت میں اپنی تمام اویلیبل جو سپیس ہے اس کو استعمال کروں گا، میرے پاس جتنے اویلیبل سورسز ہیں ان کو استعمال کروں گا، میرے پاس اللہ کی دی ہوئی جتنی ایفرٹ ہے اس کو استعمال کروں گا۔ ان ساری چیزوں کو استعمال کر کے میں اس امتحان سے کامیابی کے ساتھ نکلنے کی کوشش کروں گا۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ امام حسین علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ وہ کائنات کا ایک مشکل ترین امتحان دے رہے ہیں، اپنے سے کئی گنا بڑی فوج سے مقابلہ ہے، اور ظاہری طور پر یہ مقابلہ جیتنا ان کے لیے ہے بھی ناممکن، چونکہ کم از کم 30,000 کی فوج کے مقابل میں 72 نفوس کا جسمانی مقابلہ تو کوئی معنی ہی نہیں رکھتا، مگر انہوں نے گیو اپ نہیں کیا، اپنے اویلیبل سورسز کا مکمل اور بھرپور استعمال کیا۔ یہاں ظاہری طور پہ جنگ بنتی ہی نہیں تھی، مگر اس سب کچھ کے باوجود آپ نے جنگ کی پوری تیاری کی، اوزار و اسلحہ 9 محرم کو ہی درست کیا اور انہیں تیز کیا، پھر ایک رات کی مہلت مانگی تاکہ دیگر کاموں کے ساتھ ساتھ جنگ کی تیاری کے مراحل بھی اسی رات میں مکمل کر سکے۔ اور پھر جو رات آپ نے مہلت کے طور پہ لی تھی، اس رات کو تاریخ میں موجود ہے کہ میدان جنگ میں خود امام حسین علیہ السلام نے جا کر میدان کا جنگی جائزہ لیا کہ کل جب جنگ ہو رہی ہوگی تو جنگی حکمت عملی کیا اپنانی ہوگی، یہاں کیا اس کے گراؤنڈ کی چیزیں ہیں، اس میدان جنگ کی چیزیں ہیں جو ہمارے خلاف جا سکتی ہیں یا ہمارے حق میں ہو سکتی ہیں۔ پھر اسی رات آپ نے خیموں کی پچھلی طرف خندق کھدوائی، اس میں آگ روشن کی۔ جب صبح ہوئی تو مختصر سا لشکر تھا آپ کا، مگر اپنے اس مختصر لشکر کی بھی آپ نے صف بندی یوں کی جیسے ہزاروں کے لشکر کو جنگ کے لیے صف آرا کیا جاتا ہوتا ہوں۔ اویلیبل سامان جنگ اپنے جانثاروں کو جب بھی میدان جنگ میں بھیجا تو وہ سارا سامان جنگ ان کو پہنا کر بھیجا، اور پھر اتنی بڑی اور کئی گنا بڑی فوج اور بظاہر نہ ختم ہونے والی فوج کے خلاف ہر شہید نے خوب جنگ کی اور خوب زور آزمایا، اور کوئی شہید ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں ہم نے مقتل کی کتابوں میں پڑھا نہ ہو کہ اس نے یزیدی فوج کے سپاہیوں کو واصل جہنم نہ کیا ہو۔ یعنی یہ سب ہمیں کیا بتا رہا ہے، یعنی اپنے پاس جو موجود وسائل چاہے کس قدر کم ہی کیوں نہ تھے امام حسین علیہ السلام کے پاس، مگر ان کا بھرپور استعمال کیا۔ آپ علیہ السلام نے یہ کہہ کر جنگ کرنے کے امکان کو رد نہیں کیا تھا کہ یہ 30,000 کے تازہ دم لشکر سے بھلا میرے پاس جو 72 نفوس ہیں ان کو لڑا دینا جنگی حکمت عملی نہیں کہلائے گا۔ یعنی اتنی بڑی فوج اور ان سے پھر 72 لوگوں کا کیا مقابلہ، یہ کہہ کر امام حسین علیہ السلام پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ معرکہ کربلا میں سید الشہداء اور نواب کربلا امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے میں نے اپنے امتحان میں اس سب کچھ کو استعمال کرنا ہے، مکمل طاقت کے ساتھ استعمال کرنا ہے، پوری ایفرٹ لگا دینی ہے، اور پھر بس نتیجہ میرے ہاتھ میں نہیں، نتیجہ خدا کے ہاتھ میں ہے، نتیجہ حسین ابن علی کے ہاتھ میں نہیں، نتیجہ میرے پروردگار کے ہاتھ میں ہے۔ ایک اور مثال اگر ہم تاریخ کی کتابوں میں دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچانے والی ایک چڑیا کی داستان کتب میں موجود ہے کہ جب فرشتہ خدا نے اس سے پوچھا کہ اپنی چونچ میں پانی کا ایک قطرہ لے کر جانے والی چڑیا جانتی ہو کہ آگ کتنی بڑی ہے
اور تمہارے اس پانی سے کیا بجھ جائے گی؟ تو چڑیا کا جواب کیا تھا؟ یہی تھا چڑیا کا جواب کہ میں صرف اپنی طاقت کو راہ خدا میں صرف کرنے کی مکلف ہوں اور بس. میں اپنے اویلیبل سورسز کا استعمال کرنا میرے اختیار میں، آئی ول ڈو اٹ. یعنی اپنی طاقت کو راہ خدا میں صرف کرنا میرا کام ہے، نتیجہ اپنے حق میں کر لینا یہ میرے بس میں نہیں ہے بلکہ خدا کے بس میں ہے. تو میں کیا کروں گی؟ بس اپنی طاقتیں درست جگہ پر استعمال کر کے خدا کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ بنا رہی ہوں. جو جتنی ایفرٹ کر سکتی ہوں وہ کر کے نتیجہ خدا پہ چھوڑ دوں گی. سو اویلیبل سورسز. اب پھر وہی بات ساری، چونکہ ان 3 ایگزامپلز انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. ان تینوں ایگزامپل میں یہ ساری چیزیں فٹ آتی ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مواقع کچھ بھی نہیں تھے اور کوئی ایسے وسائل بھی نہیں تھے کہ جس کام کے خلاف لڑا جا رہا تھا اس کام کو روکا جا سکے. نہ امام حسین علیہ السلام اس اتنی بڑی فوج کو بدتر نفوذ سے روک سکتے تھے، نہ یہ چڑیا اس آگ کو بجھا سکتی تھی. یا اسی طریقے سے جو ایک عظیم ترین مثال ہے حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کی، کہ آپ صرف 2 پہاڑیوں پر ہی کیوں بار بار پانی ڈھونڈنے کی جا رہی تھیں. ہم حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں دیکھتے ہیں نا کہ آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کو پیاس لگ گئی اور آپ کے اوپر امتحان یہ آ گیا کہ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے آپ کو پانی تلاش کرنا پڑا. تو ہم ان کی اس عظیم مثال میں دیکھتے ہیں کہ آپ صرف 2 پہاڑیوں پر ہی بار بار پانی ڈھونڈتی ہیں. اور پھر دوسری عجیب بات یہ کہ عمومی طور پہ ہم جانتے ہیں کہ پانی تو پاس یا گہری زمینوں میں پایا جاتا ہے، مگر حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ بلندیوں یعنی صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کی چوٹی پر پانی تلاش کر رہی ہوتی ہیں. ایسا کیوں کر رہی تھیں آپ؟ یعنی یہ دونوں چیزیں بظاہر آپ کہہ لیجئے کہ جو ہے وہ سمجھ نہیں آنے والی کہ صرف 2 ہی پہاڑیوں پر بار بار پانی کیوں تلاش کیا جا رہا ہے. اگر نہیں مل رہا ان پہاڑیوں پر تو کسی اور جگہ پہ جا کے تلاش کیا جائے. بار بار وہاں ڈھونڈنے سے تو پانی پیدا نہیں ہوگا. اور دوسرا نیچر میں یہ ہے کہ پانی عمومی طور پر آپ پہاڑی علاقوں میں جائیں، جو پست جگہیں ہوتی ہیں، جو گہری جگہیں ہوتی ہیں، وہاں سے ابل رہا ہوتا ہے. وہاں چانسز ہوتے ہیں وہاں کسی جگہ پانی جمع ہوا پڑا ہوگا. چوٹیوں پہ تو پانی نہیں جمع ہوتا. وہاں پانی تلاش کر رہی تھی. پھر اس بات کا بھی ہم کیا جواب دیتے ہیں؟ اس بات کا پھر وہی جواب کہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا اپنے اویلیبل سورسز میں کوشش اور سعی کر رہی تھی. اور یہی ایک بندہ کر سکتا ہے. آپ نہ تو گہرائیوں میں اتر سکتی تھی اور نہ ہی صفا و مروہ کے علاوہ دوسری دور کی پہاڑیوں پر جا سکتی تھیں. کیوں؟ کیونکہ اسماعیل کو اکیلا چھوڑ کر دور کی پہاڑیوں پر جانے سے یا پھر اپنے ارد گرد موجود گہرائیوں میں اتر کر پانی ڈھونڈنے سے، جسے اسماعیل کو بچانے کے لیے پانی تلاش کیا جا رہا تھا، اس کے وجود کوئی خطرہ لاحق ہو سکتا تھا. یہاں جہاں آپ جس جگہ پانی ڈھونڈ رہی ہیں صفا و مروہ میں اور بلند جگہوں پہ، یہاں صفا مروہ کی بلندیوں پر پانی تلاش کرتے ہوئے ان کی نگاہ چونکہ لگاتار حضرت اسماعیل علیہ السلام پر لگی رہتی تھی اور اسماعیل علیہ السلام ان کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوتے تھے. البتہ یہ 2 جو پہاڑیاں ہیں صفا اور مروہ، یا صفا سے مروہ کی طرف جاتے ہوئے یا مروہ سے صفا کی طرف جاتے ہوئے جو تھوڑی سی ان کی بیچ میں گہرائی والی جگہ آتی تھی نا، وہاں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نظر نہیں آتے تھے. تو پھر جناب ہاجرہ سلام اللہ علیہا وہ چند قدم دوڑ کر طے کرتی تھیں. پھر جن کی پیروی میں اور ان کی ترسی میں جب ہم عمرہ کرنے کے لیے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم سب وہاں پہ وہ جو گرین لائٹ لگی ہوئی ہے اس گرین لائٹ کے چند قدم کے فاصلے کو دوڑ کر یا پھر تیز چل کر طے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کیا کر رہی ہیں؟ تلاش آپ اپنے بیٹے کے لیے، ایک نبی کا بیٹا ہے اور خود آنے والے وقت کا نبی ہے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کی نسل سے آئیں گے. ایک عظیم نبی کو بچانے کے لیے تلاش آپ کر رہی ہیں اور یہ امتحان درپیش ہے ان کو. مگر آپ کر کیا رہی ہیں؟ اپنے اویلیبل سورسز میں مکمل ایفرٹ. اگرچہ میرے پاس وقت نہیں ہے، وگرنہ یہ مثال بہت زیادہ تفصیل مانگتی ہے. آپ خود دیکھ لیجئے نا، آپ کہ ایک کامن سینس یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پانی کہیں تلاش کرنے جا رہے ہوں، فرض کریں کسی صحرا میں، ایک جگہ آپ اس جگہ کو دیکھتے ہیں تو جس جگہ میں آپ نے پانی تلاش کر لیا دوبارہ وہاں نارملی تلاش نہیں کرتے کہ نہیں میں نے یہاں دیکھ لیا تسلی سے یہاں پانی نہیں تھا. لیکن پھر بھی ہلکا پھلکا جو ایک کہہ لیں تھوڑا سا پرسنٹیج اس کا رہتا ہے کہ شاید پانی ہو. دوسری دفعہ اگر آپ وہاں تلاش کر بھی دیں تو تیسری مرتبہ تو کبھی کسی صورت وہاں پانی تلاش نہیں کریں گے. مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے 7 چکر وہیں اسی جگہ کے لگائے جہاں ایک دفعہ ہاجرہ جیسی ماں اور ممتا پانی تلاش کر چکی تھی. تو آپ اویلیبل جو سپیس تھی ان کے پاس، جو اویلیبل گراؤنڈ تھا، اس میں کتنی ایفرٹ کر رہی ہیں؟ 7 گنا ایفرٹ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے کی ہے. اچھا، لیکن ایک عجیب بات ہے وہ یہ دیکھیے کہ میں نے آپ کے سامنے 3 مثالیں رکھی، مارکہ کربلا کی، نمرود کی آگ کو بجھانے والی چڑیا کی،
اور پھر تلاش آب کے لیے نکلنے والی ایک ماں کی. ان تینوں مثالوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صرف اویلیبل سورسز استعمال کرنے سے نتیجہ نہیں نکلا. مثلا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا کربلا کی جنگ اسلحے سے اور جنگ لڑنے سے جیتی گئی تھی؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہوا. میدان جنگ میں تو امام حسین علیہ السلام نے اسلحہ سے اور جنگ لڑنے سے اس جنگ کو نہیں جیتا تھا. اچھا، پھر دوسری مثال میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کیا اس پانی سے بجھ گئی تھی جو چڑیا اپنی چونچ میں لے کر آ رہی تھی؟ اس کا جواب ہے نہیں. پھر حضرت حاجرہ السلام اللہ علیہ کی مثال کو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت حاجرہ کو کیا پانی صفا و مروہ کی چوٹیوں پر ملا تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں، وہاں تو نہیں ملا پانی. تو مطلب یہ تینوں مثالیں جو میں آپ کو دے رہا ہوں کہ پوری ایفرٹ لگانے کے بعد امتحان میں کامیابی ہوتی ہے. ہم نے تو یہ دیکھا یہاں پوری ایفرٹ تینوں جگہ پہ لگائی گئی مگر کوئی کامیابی نہیں مل رہی ہے. نہ تو مارکہ کربلا میں جو پوری ایفرٹ میدان جنگ میں جنگ کرنے پہ امام حسین علیہ السلام لگا رہے تھے اس سے تو کوئی نتیجہ نہیں نکلا، بلکہ اس سے نتیجہ تو بظاہر یہ نکلتا ہے کہ آپ کے سارے رفقا شہید ہو گئے اور یزید کی فوج وہاں پہ فاتح کی حیثیت سے سامنے کھڑی تھی. اور نارے نمرود میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چڑیا کے چونچ میں لیے گئے پانی کے ایک قطرے سے وہ آگ نہیں بجھی تھی. ایفرٹ ضرور کی چڑیا نے، اور پتہ نہیں کتنے چکر لگائے ہوں گے اور کتنی دفعہ وہ ایک قطرہ ڈالا ہوگا، ہمیں نہیں معلوم. اسی طریقے سے حضرت حاجرہ السلام اللہ علیہ جو پانی تلاش کر رہی تھیں، انہوں نے تلاش ضرور کیا مگر وہاں پانی ملا نہیں. جہاں جہاں وہ تلاش کر کے آئی ہیں وہاں سے اپنے بیٹے کے لیے پانی لے کر واپس نہیں آئیں. ان جگہ پہ اویلیبل سورسز کو اور ایفرٹ کو استعمال کیا گیا مگر نتیجہ نہیں ملا. تو مطلب یہ ہوا کہ پوری ایفرٹ لگانے کے ساتھ ساتھ کوئی اور چیز بھی چاہیے ہے امتحان و آزمائش سے نبرد آزما ہوتے وقت، تب جا کے نتیجہ کامیابی کی صورت میں نکلتا ہے. اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے ذات خدا پر توکل، اللہ کی ذات پر توکل کرنا. مثلا ہم کربلا ہی میں مثال دیتا ہوں کہ مارکہ کربلا جب سجا ہوا تھا تو امام حسین علیہ السلام پہلی ایفرٹ لگانے کے بعد دوسرا کیا کام کر رہے تھے؟ تو آپ علیہ السلام مسلسل چند ایک جملوں کا ورد کر رہے تھے یا وہ ارشاد فرما رہے تھے. مثلا ہم عمومی طور پر سنتے ہوتے ہیں کہ رزم بے قضائہ و تسلیما لامرہ. چونکہ ابھی تک کا جو مقابلہ تھا وہ جنگ لڑنے سے تو نہیں جیتا جا رہا تھا بلکہ الٹا مصیبتیں زیادہ ہی آئے جا رہی تھیں. تو آپ کیا کر رہے تھے؟ ذات خدا پہ اتنا توکل اور اتنا بھروسہ تھا فرزند زہرا کا کہ اب ہر آنے والی نئی اور بڑی مصیبت پہ یہ جملہ کہہ رہے ہوتے تھے، رزم بے قضائہ، تیرے فیصلے پر راضی ہوں، و تسلیما لامرہ، اور تیرے حکم کے سامنے اپنا سر جھکائے سر تسلیم خم کھڑا ہوں. یعنی تیری ذات پہ ہی توکل ہے، تجھ پہ ہی بھروسہ ہے. پھر کبھی آپ فرماتے تھے کہ ہون علی ما نزل بی انہ بعین اللہ، یہ جو کچھ میرے اوپر آ رہا ہے یہ میرے لیے دشوار گزار نہیں ہے، ناقابل برداشت نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا یہ میرے لیے آسان ہے. کیوں؟ انہ بعین اللہ، چونکہ یہ اللہ کے سامنے وقوع پذیر ہو رہا ہے اور میں محضر خدا میں اپنے حالت امتحان سے گزر رہا ہوں اور کامیابی سے گزر رہا ہوں. امام حسین علیہ السلام جب یہ دو کام کر چکے، یعنی ایک تو مقابلہ کیا کربلا میں اور پھر ساتھ میں اپنے توکل اور بھروسے کو نہیں ٹوٹنے دیا کہ میں یہی کر سکتا ہوں میرے پروردگارا، اور اس کے بعد جو تیرا فیصلہ آ رہا ہے، جو تیرا حکم آ رہا ہے، میں ہر چیز کے سامنے راضی بھی ہوں اور سر تسلیم خم بھی ہوں. اب میرا کیس، میرا معاملہ تیرے حوالے ہے. پھر ہم نے یہی دیکھا اسی کربلا سے امام حسین علیہ السلام کی کامیابی کے پیغام کو یوں اٹھایا گیا کہ آج دن تک اس مارکے کو کائنات میں سب سے بڑا حق و باطل کا مارکہ اور سب سے بڑی کامیابی اور ایک انوکھی کامیابی کے طور پر بیان کیا جاتا ہے. آج اسی طریقے سے آپ وہ دوسری مثال لے لیجئے جو ہم ابھی چڑیا کے طور پہ سامنے لے رہے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ بجھانے کی مثال. ہم دیکھتے ہیں کہ چڑیا پانی وہاں لاتے ہوئے اپنے عمل اور زبان حال سے کہہ رہی تھی کہ اس ایک قطرے سے آگ بجھانا واقعی ناممکن ہے، مگر اپنی تمام طاقتیں استعمال کرنا میرے بس میں اور میرے اختیار میں ہے، لیکن میرے عمل کو ثمر آور کرنا میرے خدا کے بس میں. پانی ڈالنا میرا کام، آگ بجھانا اس کا کام. اور وہ گویا زبان حال سے یہ کہہ رہی تھی کہ میں اپنا کام کر کے نتیجہ اپنے خدا پہ چھوڑ دوں گی، پھر جو اس کی مرضی ہوئی اس پر سر تسلیم خم ہے. اور حضرت حاجرہ السلام اللہ علیہ بھی جب اپنے بیٹے اسماعیل کے لیے پانی تلاش کر رہی ہیں اور 7 چکروں کے بعد مایوس نہیں ہیں، ابھی مایوسی نہیں ہے بلکہ اللہ کی ذات کے ساتھ ایک مکالمہ ہے کہ جب بی بی 7ویں چکر کے بعد ایک مرتبہ مروہ پہاڑی پر سے پیاسے اسماعیل کی طرف واپس پلٹتی ہیں نا، تو پھر زبان حال سے بس گویا کہ ایک ہی مکالمہ کر رہی تھیں اپنے پروردگار کے ساتھ کہ پروردگارا
تیری عطا میں کمی نہیں ہے، میری جستجو اور تلاش میں کمی ہے۔ مجھے یقین ہے تو نے پانی رکھا ضرور ہے مگر میں ڈھونڈ نہیں پا رہی ہوں۔ میرے بچے کی اس پیاس میں تو ہماری مدد فرما، اس پانی تک پہنچنے میں میری مدد فرما۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تو اپنے نبی کے حکم سے ہمیں یہاں بلائے اور ہماری ایک طلب ہو اور تو عطا نہ کرے۔ تیری عطا میں کمی نہیں ہے، میری تلاش اور جستجو میں کہیں کوئی کمی رہ رہی ہے۔ تو نے رکھا ہے یہاں پانی، میں یقین سے جانتی ہوں، مگر وہ پانی مجھے مل نہیں رہا، میں ڈھونڈ نہیں پا رہی ہوں۔ گویا کہ بقول ڈاکٹر علی شریعتی کے بڑا خوبصورت جملہ ڈاکٹر علی شریعتی نے حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب حاجرہ کو پانی نہ تو محض سائی سے ملا، 7 چکر لگا کے آئیں، ان 7 چکروں میں کہیں کسی جگہ آپ نے پڑھا سنا کہ وہاں سے کوئی پانی ملا اور وہ لے کر اپنے بیٹے کے پاس واپس پلٹی ہوں؟ نہیں، سائی کے بعد خالی ہاتھ واپس آئی ہیں، کوئی پانی نہیں تھا پاس۔ اور پھر وہ دوسرا جملہ یہ کہتے ہیں کہ اور نہ ہی صرف توکل سے ملا کہ اللہ پر توکل کر کے وہاں بیٹھی رہتی ہیں کہ میرا اللہ مجھے اس مشکل میں دیکھ رہا ہے، کوئی حل نکالے گا اور کہیں سے کچھ بھیج دے گا۔ نہ تو توکل کر کے بیٹھی رہیں اور نہ ہی وہاں صرف اپنی سائی اور اپنی کوشش کے اوپر انہیں یقین تھا کہ میں کوشش سے ہی سارا کچھ کروں گی۔ صرف توکل سے بھی کچھ نہیں ملا، صرف سائی سے بھی کچھ نہیں ملا۔ اور پھر ڈاکٹر علی شریعتی کے جملے کو میں اپنے الفاظ میں اگر بیان کروں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب حاجرہ نے توکل اور سائی کو ملا دیا تو پھر عام پانی نہیں بلکہ زمزم کو اپنے بچوں کی ایڑیوں میں ابلتے دیکھا حضرت حاجرہ نے۔ یہی ہمارے ہر امتحان میں کامیابی کا فارمولہ ہے۔ ابھی تک ہم جو بات کر رہے تھے یہ صرف تاریخی حقائق یا تاریخی مثالوں کی صورت میں کر رہے تھے، بٹ ویری امپورٹنٹ تھنگ از کہ ہمارے اوپر جب مشکل آ جاتی ہے، ہم جب امتحان میں گرفتار ہو جاتے ہیں، ہمارے اوپر جب مصیبتیں اور بلائیں نازل ہوتی ہیں، اس لمحے ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے، ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کم از کم 2 ایفرٹ، انشاءاللہ تعالیٰ یہ 2-3 چیزیں اور بھی ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں، اگرچہ وہ بھی ساری سم اپ ہو کے انہی 2 پوائنٹس کے اندر آئیں گی، ان پہ بھی ہم بات کریں گے۔ بٹ جو موسٹ امپورٹنٹ 2 چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ جتنی بڑی مشکل آ جائے کبھی بھی دل چھوٹا نہیں کرنا ہے، اور وی ہیو ٹو فائٹ اگینسٹ دوز سرکمسٹانسز۔ ہمیں لڑنا ہے ان حالات سے، ہمیں نبردآزما ہونا ہے، ہمیں ہتھیار نہیں پھینکنے ہیں۔ جتنی بڑی مشکل آ رہی ہوتی ہے کبھی اس مشکل کو اپنے سر پہ سوار کر کے اس کے سامنے اپنے گھٹنے نہیں ٹیکنے ہیں بلکہ اس کے سامنے سر اٹھا کے ایفرٹس کرنی ہے، اور بعض اوقات اس وجہ سے ایفرٹ نہیں چھوڑ دینی کہ یہاں تو ایفرٹ کا کوئی نتیجہ نکل سکتا ہی نہیں ہے۔ یہ تینوں مثالیں آپ دیکھ لیجئے، ایفرٹ کا کوئی نتیجہ وہاں نہیں نکل سکتا تھا اور نہ ہی ایفرٹ سے کوئی نتیجہ نکلا، مگر جب آپ اپنی پوری ایفرٹ لگانے کے بعد میں اور آپ اپنا نتیجہ ذات خدا سے متصل کر دیتے ہیں اور دل میں توکل اور بھروسے کی آگ بھڑکا دیتے ہیں، تو یقینی طور پر اللہ کی ذات پھر وہ نتیجہ 100% اور حتمی طور پہ ہمارے حق میں کر دیتا ہے، چاہے فوری طور پہ ہمارے حق میں آئے جیسے زمزم مل گیا، چاہے کچھ عرصے اور کچھ دیر کے بعد آئے جیسے ابراہیم کو بھی نار نمرود سے نجات ملی اور کربلا بھی تاریخ کی انوکھی فتح بن گئی۔ مگر یہ طے ہے، یہ 2 کام کرنے سے کامیابی اس کی ہوتی ہے جو امتحان کو اس طرح سے گزار رہا ہوتا ہے۔ اب روزانہ صبح اٹھنے کے بعد رات سونے سے پہلے ہر لمحہ میں اور آپ حالت امتحان میں ہیں۔ پہلی بات ایفرٹس کرنی ہے لگاتار، اور تمام اویلیبل سورسز کو مکمل استعمال کرنا ہے اور کئی گنا استعمال کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی صرف یہ نہیں کہ میں مجھے اپنی طاقت پہ بڑا فخر ہو اور غرور ہو کہ میں نے بڑی طاقت استعمال کی ہے، اب تو ہو ہی نہیں سکتا نتیجہ میرے حق میں نہ نکلے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایفرٹ سے کبھی نتائج پورے نہیں ملتے جب تک ذات پروردگار پر اس کے بعد توکل اور بھروسہ اور نتیجہ اس کے اوپر چھوڑا نہ جائے، اور اس نتیجے پر پھر ذات خدا کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا ارادہ بھی رکھا جائے کہ میں اب یہی کر سکتا تھا، میں نے کر دیا، اس کے بعد میرا پروردگار جو بھی نتیجہ دے گا وہ یقینی طور پر میرے حق میں بہتر ہوگا۔ دعائیں خالق کائنات ہمیں اپنی زندگی میں پیش آنے والے چھوٹی چھوٹی مسائل، بڑی مصیبتیں، بہت بڑی پریشانیاں اور بلائیں اور مشکلات جو کچھ ہماری زندگی میں آتا ہے، ان تمام چیزوں میں ثابت قدم رہنے، ان کے ساتھ خوب لڑنے، اور پھر ان کے اوپر اپنی پوری ایفرٹس لگانے، آخری حد تک اویلیبل سورسز کو اس امتحان سے کامیابی سے نکلنے کے لیے استعمال کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور ہر دم زندگی کا ہر سانس اور ہر لحظہ ذات خدا سے توکل رکھنے اور اس پر بھروسہ رکھنے اور متوکلین علی اللہ میں سے انشاءاللہ تعالی ہمارا شمار فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔